ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا. نصر من الله وفتح قريب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. آج میزان الصرف کے میزان الصرف کا جو سبق پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 30 سے ہے، اور یہ فصل آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے پڑھنا ہے. اس سے پہلے آپ نہیں کہ سیغوں کے گردان کیے، اور اب اس میں فاعل کا قاعدہ آ رہا ہے. اس میں فاعل کیسے بنتا ہے، اس میں فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے. میں سرسری طور سے آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس میں فاعل بنانا چاہیں تو پہلے تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ اس میں فاعل جو ہے فعل مضارعہ سے لیا جاتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اس میں فاعل فعل مضارعہ سے لیا جاتا ہے. اب ہم اس میں فاعل کیسے بنائیں گے؟ تو اس میں فاعل بنانے کے لیے ہمیں علامت مضارعہ کو حذف کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں فاعل کو فعل مضارعہ سے لیا ہے. تو فعل مضارعہ سے لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر علامت مضارعہ موجود ہے، تو ہم علامت مضارعہ جو ہے اس کو حذف کریں گے. اس کے بعد فا کلمہ کو فتحہ دیں گے. اس کے بعد جو فا کلمہ ہے اس کو فتحہ دیں گے، اور عین اور فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان الف فاعل لائیں گے، اور عین کلمہ کو کسرہ دیں گے اور لام کلمہ کو تنوین زیادہ کریں گے. اس میں فاعل بن جائے گا. یہ قاعدہ ہوا. چلیے اب میں عبارت پڑھتا ہوں. فصل ای ہماگے گفتاشو بحث نہیں بود، چو خواہی کے اسم فاعل بنا کنی اسم فاعل گرفتہ می شود از فعل مضارعہ معروف. پس علامت مضارعہ را حذف کن، بعد ازاں فا کلمہ را فتحہ دے، و میان فا و عین الف فاعل درآر و عین کلمہ را کسرہ دے، و لام کلمہ را تنوین زیادہ کن تا اسم فاعل گردد. یہ ہو گئی عبارت. اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. یہ ہما کے گفتاشو، یہ تمام جو کہی گئی بحث نہیں بود، نہیں کی بحث تھی. چو خواہی کے اسم فاعل بنا کنی، جب تو چاہے کہ اسم فاعل بنائے، اسم فاعل گرفتہ می شود از فعل مضارعہ، اسم فاعل لیا جاتا ہے فعل مضارعہ سے، فعل مضارعہ معروف سے. پس علامت مضارعہ را حذف کن، لہذا چنانچہ علامت مضارعہ کو حذف کر، بعد ازاں اس کے بعد فا کلمہ را فتح دے، فا کلمہ کو فتح دے، و میان فا و عین الف فاعل درآر، اور فا کلمہ اور عین کلمہ کے بیچو بیچ درمیان الف فاعل لا، و عین کلمہ را کسرہ دے، اور عین کلمہ کو کسرہ دے، و لام کلمہ را تنوین زیادہ کن، اور لام کلمہ کو تنوین زیادہ کر، تا اس میں فاعل گردد، تاکہ اس میں فاعل ہو جائے. ٹھیک ہے. چلیے. یہ ہما کے گفتاشد بحث نہیں بود، یہ تمام جو کہی گئی نہیں کے بحث تھی. کوئی سوال کرنے والا یہاں پر سوال کر رہا ہے کہ نہیں کی بحث کو فاعل کی بحث سے پہلے کیوں مقدم کیا گیا، نہیں کے بحث کو پہلے کیوں لائی گئی فاعل سے پہلے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کے بحث کو پہلے اس لیے ذکر کیا تاکہ تمام فعلوں کی بحث ایک جگہ ہو جائے. چلیے سوال کا جواب مل گیا.
تو خواہی کے اسم فاعل بنا کنی، جب تو چاہے کہ اسم فاعل بنائے، اس میں فاعل بنائے۔ اب پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ اسم فاعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اسم فاعل کی تعریف کیجیے اور فوراً کہیں کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہو مضارع سے، یعنی جو مشتق ہوتا ہے، جو نکلتا ہے مضارع سے، تاکہ اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل کی تعریف ہے۔ ایک ضروری بات آپ یاد رکھیں، اسم فاعل کے مشتق ہونا اور خاص وزن ہونا ضروری ہے۔ اسم فاعل کے مشتق ہونا اور خاص وزن ہونا ضروری ہے، یعنی اسم فاعل جو ہے اس کا نکلنا اور اس کا خاص وزن ہونا، خاص وزن ہونا ضروری ہے۔ لیکن فاعل کے لیے ضروری نہیں، یعنی فاعل کے ضروری نہیں کہ وہ مشتق ہو، کبھی کبھی مشتق بھی ہوتا ہے اور کبھی غیر مشتق بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی وہ نکلتا ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں فاعل کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے اور اس کا خاص وزن ہونا بھی ضروری ہے، لیکن فاعل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشتق ہو، کبھی وہ مشتق بھی ہوتا ہے اور کبھی غیر مشتق بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی وہ نکلتا بھی ہے اور کبھی نہیں نکلتا ہے۔ جیسے جاء زید میں زید فاعل ہے، زید فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اب زید کسی سے تھوڑی نکلا ہے، زید ایک نام ہے اور یہ فاعل ہے۔ جاء زید، زید آیا، میں زید فاعل ہے۔ اور جاء ضارب زید، اور جاء مضروب زید میں ضارب اور مضروب فاعل ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جاء ضارب زید، آیا، کون آیا؟ زید کا مارا ہوا آیا، یا زید کا مارنے والا آیا، زید کو مارنے والا آیا۔ اور جاء مضروب زید، زید کا مارا ہوا آیا۔ یہاں لفظ آنے پر بحث ہے، جو آنے والا رہے گا وہی فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ تو خواہی کے، تو خواہی کے اس میں فاعل بنا کنی، جب تو اس میں فاعل بنانا چاہے۔ اب کوئی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس میں فاعل بنانا چاہے، تو ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ اس میں فاعل ہے کیا، اس میں فاعل یہ کہاں سے نکلا ہے اور کس سے لیا گیا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ اس میں فاعل کس سے لیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہاں پر ہے۔ اس میں فاعل گرفتہ میشور، اس میں فاعل لیا جاتا ہے از فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سوال کا یہ جواب ہے، اس میں فاعل لیا جاتا ہے کہاں سے؟ فعل مضارع معروف سے، یعنی اس میں فاعل جو ہے فعل مضارع معروف سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سوال کرنے والا سوال کر بیٹھا یہاں کہ اس میں فاعل کو فعل مضارع معروف سے کیوں لیتے ہیں، کیوں بناتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جواب مل رہا ہے، کیونکہ اس میں فاعل کو مضارع سے حرکات و سکنات اور تعداد حروف میں مشابہت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں فاعل جو ہے اس کو مضارع سے مشابہت ہے، یعنی اس کی شکل ملتی ہے حرکات و سکنات کے ساتھ، یعنی اس میں فاعل کو مضارع سے حرکات و سکنات یعنی حرکتیں اور ساکین، سکون اور تعداد حروف یعنی حروف کے تعداد کے اعتبار سے مشابہت ہے، ایک طرح شکل ملتی ہے۔ دوسری وجہ نیز دونوں نکرہ کی صفت واقع ہونے میں مشابہ ہے، اس لیے اس میں فاعل کو فعل مضارع معروف سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل گرفتہ میشود از فعل مضارع معروف، اس میں فاعل لیا جاتا ہے فعل مضارع معروف سے۔ یہاں تو آپ کو بتلا دیا گیا۔ اب کیا کریں گے، ہم بنائیں گے تو پس علامت مضارع را حذف کن، چنانچہ علامت مضارع کو حذف کر، یعنی جب اس میں فاعل بنانا چاہیں تو آپ علامت مضارع کو کیا کریں گے،
حذف کریں گے۔ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ علامت مضارعہ کو حذف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب فاعل بنائیں گے تو مضارعہ نہیں رہے گا، مضارعہ نہیں رہے گا، لہذا اس کی علامت بھی حذف ہو جائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علامت مضارعہ کو حذف اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں فاعل جو ہے وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، مضارعہ سے لیا جاتا ہے، مضارعہ سے اس کو لیا گیا ہے، اور اس میں فاعل جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، مضارعہ نہیں ہے۔ اس لیے فعل کی جو پہچان ہے، فعل کی جو علامت ہے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ کر یہ شک نہ کر بیٹھے، یہ شک کر نہ بیٹھے کہ کہیں یہ فعل نہیں ہو۔ اس لیے فعل مضارع کی جو علامت ہے، فعل مضارع کی جو علامت ہے اس علامت کو، اس پہچان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس میں فاعل جو ہے اس کو فاعل کا صیغہ جو ہے بنایا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں فاعل کو فعل مضارعہ سے مناسبت تامہ ہے، مناسبت تامہ ہے، مکمل مناسبت ہے۔ اس میں فاعل کو فعل مضارعہ سے مکمل مناسبت ہے، اس لیے اس میں فاعل کو مضارعہ سے لیا جاتا ہے۔ لیکن علامت مضارعہ جو حذف کرتے ہیں وہ اس لیے حذف کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے لوگ دیکھ کر یہ کہہ نہ دیں کہ یہ بھی فعل ہے، اس لیے علامت جو فعل کی پہچان ہے، فعل مضارعہ کی پہچان ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ پس علامت مضارعہ حذف کن، پس علامت مضارعہ کو حذف کر۔ بعد ازاں، اس کے بعد فا کلمہ را فتح دے، فا کلمہ کو فتح دے، فا کلمہ کو فتح دے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں فاعل بنانے کے لیے ہم علامت مضارعہ، یہ تو مضارع معروف سے لیا جاتا ہے تو ہم علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، اس کے بعد فا کلمہ کو فتح دے گی۔ کوئی سوال کرنے والا یہاں پر بھی سوال کر رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے کہ فا کلمہ کو فتح کیوں دیا جائے گا، ضمہ کیوں نہیں دیا جائے گا، یا ساکن کیوں نہیں دیا جائے گا، فتح کیوں دیا جائے گا؟ جواب مل رہا ہے کہ فتح کیونکہ خفیف حرکت ہے، تمام حرکتوں میں فتح خفیف حرکت ہے۔ دوسری بات، ابتدا بالساکن محال، شروع میں ساکین کا ہونا یہ محال ہے، اس لیے اس وجہ سے خفیف حرکت جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یعنی فا کلمہ کو فتح اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فتح تمام حرکتوں میں خفیف حرکت ہے، اس لیے فتح دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتدا بالساکن محال ہونے کی وجہ سے اس حرکت کو انتخاب کیا، اس حرکت کو چنا گیا، ٹھیک ہے، یہ حرکت چنی گئی۔ تو کیا کریں گے؟ علامت مضارعہ کو حذف کر، علامت مضارعہ کو حذف کیجئے، بعد ازاں اس کے بعد فا کلمہ را فتح، فا کلمہ کو فتح دیجئے۔ دیکھیے فاعل پہ اب غور کریں، فاعل، فاعل، ٹھیک ہے، فاعل، فاعل کیسے ہوگا؟ آپ علامت مضارعہ کو ہٹا دیجیے، علامت مضارعہ ہٹ گئی، فاعل پہ غور کریں آپ۔ بعد ازاں اس کے بعد فا کلمہ کو فتح دیں، فا کلمہ پر فتح آپ دیکھ رہے ہیں، زبر ہے، ومیان فا و عین الف فاعل در آر، اور فا کلمہ کے درمیان اور عین کلمہ کے درمیان الف فاعل لا، آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں الف ہے، فا اور عین کے بیچ جو ہے الف ہے، اسی کو الف فاعل کہتے ہیں، اسی کو الف فاعل کہتے ہیں۔ تو عین کلمہ را کسرہ دیں اور عین کلمہ کو کسرہ دیں، عین کلمہ کو دیکھ رہے ہیں فاعل میں جو عین ہے اس کو کسرہ دیا گیا ہے، وہ لام کلمہ را تنوین زیادہ کن، اور لام کلمہ کو تنوین زیادہ کر لیں، لام کلمہ میں تنوین دیجیے، لام دو فسلون دیکھ رہے ہیں، تنوین ہے اس میں تا، اس میں فاعل گردت، اس میں فاعل، تاکہ اس میں فاعل ہو جائے، اس میں فاعل بن جائے، اس میں فاعل بن گیا۔ کہہ رہے ہیں بعد ازاں فا کلمہ را فتح دے، اس کے بعد فا کلمہ کو فتح دے، اور میان فا،
وعین الف فاعل درار، اور فا کلمہ کے درمیان اور عین کلمہ کے درمیان الف فاعل لا، الف فاعل لا۔ کوئی سوال کرنے والا یہاں یہ سوال کر رہا ہے کہ الف کیوں لایا گیا؟ کچھ اور ہم لا سکتے تھے، الف کو لاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ماضی سے التباس لازم نہ آئے۔ الف اس لیے لایا جاتا ہے فاعل میں الف اس لیے لایا جاتا ہے، اگر الف کو آپ ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ فاعل لام، اور یہ شکل مل جائے گی فعالا سے، اس لیے بیچ میں الف لاتے ہیں۔ الف لانے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس کی مشابہت ماضی سے نہ ہو جائے، اس لیے الف لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف کو لاتے ہیں تاکہ ماضی سے التباس لازم نہ آئے۔ اول میں نہیں لاتے۔ سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ شروع میں الف کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہے کہ شروع میں الف نہیں لاتے ہیں اس لیے کہ الف ساکن ہوتا ہے، اگر حرکت دیں تو مضارع کے متکلم کے صیغہ سے التباس لازم آتا ہے۔ یعنی اگر چونکہ الف تو شروع میں آتا ہی نہیں ہے، الف چونکہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو حرکت دے دیں گے تو مضارع متکلم جو ہے اس سے اس کی شکل مل جائے گی، جیسے افعلو ہو جاتا، افعلو سے اس کی شکل مل جاتی، اس لیے جو ہے شروع میں بھی الف نہیں لایا گیا۔ کوئی سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ آخر میں کیوں نہیں الف لایا؟ فاعلن جب بنایا جا رہا ہے تو بیچ میں کیوں لایا گیا؟ آخر میں کیوں الف نہیں لایا گیا؟ آخر میں اس لیے نہیں لایا کہ کہیں ماضی کے تثنیہ کے صیغہ سے التباس لازم نہ آئے، یعنی کہیں ماضی کے تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس سے اس کی شکل کہیں مل نہ جائے، اس لیے جو ہے آخر میں الف نہیں لایا۔ اگر آخر میں لاتا تو پھر فاعلا ہو جاتا یا فعلا ہو جاتا تو اس کی شکل مل جاتی ماضی کے تثنیہ سے۔ اس لیے ان باتوں سے بچنے کے لیے مصنف نے بیچ میں الف رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور ومیان فا اور عین فا کلمہ کے درمیان اور عین کلمہ کے درمیان الف فاعل درار، الف فاعل لا، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ کے درمیان الف فاعل لا، عین کلمہ را کسرہ دے، اور عین کلمہ کو کسرہ دے، فاعلون، دیکھ رہے نا، عین کلمہ کو کسرہ دے، ولام کلمہ را تنوین زیادہ کن، اور لام کلمہ کو تنوین زیادہ کر، یعنی لام کلمہ میں تنوین دے، فاعلون ہو گیا، تا اس میں فاعل کر دو تاکہ اس میں فاعل ہو جائے۔ کوئی سوال کرنے والا یہاں یہ سوال کر رہا ہے کہ تنوین آخر میں کیوں دیتے ہیں؟ اس میں فاعل جو ہے تو اس پر تنوین آخر میں کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تنوین اس لیے دیتے ہیں کہ یہ علامت اسم ہے، تنوین جو ہے علامت اسم ہے اور فاعل بھی اسم ہے۔ کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ اس میں فاعل جو ہے اس کے آخر میں تنوین کیوں زیادہ کرتے ہیں، تو جواب دینے والا جواب یہ دے رہا ہے کہ تنوین چونکہ علامت اسم ہے، یعنی اسم کی پہچان ہے، اور فاعل بھی اسم ہے، اس مناسبت کی وجہ سے آخر میں تنوین دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، بات ہو گئی مکمل۔ چلیے ایک بار پھر میں سرسری طور سے بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا گفتہ شد یہ تمام جو کہی گئی بات نہیں بود نہیں کی بات تھی، جو خواہی کہ اس میں تو میں سرسری طور سے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ اس میں فاعل بنانا چاہیں تو پہلی بات یہ آپ کو ذہن و فکر میں رکھنی ہے کہ اس میں فاعل جو ہے فعل مضارع سے لیا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، علامت مضارع جو ہے اس کو حذف کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اس کے بعد فا کلمہ جو ہے اس کو فتحہ دیجیے، اور فا اور عین کے درمیان جو ہے الف فاعل لائیے، اور عین کلمہ کو کسرہ دیجیے، اور لام کلمہ میں تنوین زیادہ کیجیے، اس میں فاعل بن گیا۔ چلیے اس کی بات ہم دیکھتے ہیں۔ بات اس میں فاعل،
کوئی آپ سے پوچھے کہ اس میں فاعل کی کتنے صیغے ہیں، آپ فوراً کہہ دیں 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے۔ فاعل مذکر کے دیکھیں، فاعل کرنے والا ایک مذکر، صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد مذکر، یہاں غائب وغیرہ نہیں لگانا ہے، حاضر نہیں لگانا ہے، چونکہ اس میں ہے یہ صیغہ واحد مذکر، بحث اس میں فاعل، فاعل آنے کرنے والے 2 مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر، بحث اس میں فاعل، فاعلون کرنے والے سب مذکر، صیغہ جمع مذکر، بحث اس میں فاعل، بحث اس میں فاعل۔ اب مؤنث کے 3 ہیں، فاعلتن کرنے والی ایک مؤنث، صیغہ واحد مؤنث، بحث اس میں فاعل، فاعلتان کرنے والی 2 مؤنث، صیغہ تثنیہ مؤنث، بحث اس میں فاعل، فاعلاتن کرنے والی سب مؤنث، صیغہ جمع مؤنث، بحث اس میں فاعل۔ ٹھیک ہے،